بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون ہر امر حاضر معلوم یا ادخیر مضارع معلوم مخاطب بائی طور بنا میں کنن کہ اگر بعد از حذف کردن حرف مضارع ما بعدش ساکن ماند حمزہ وصلیہ مضمومہ در اولش در آرد وجوباً بشرطے کہ مضارع معلوم او نیز مضموم العین بود و اگر نہ حمزہ مکسورہ و اگر ما بعدش متحرک ماند اگر ماند شود بوقف آخر. اچھا جی، قانون یہ امر کا قانون ہے. امر کا قانون یہ ہے امر حاضر معلوم کے جو 6 صیغے ہیں، امر حاضر معلوم کے جو 6 صیغے ہیں جو لام کے بغیر ہوتے ہیں، ان کے بنانے کا قانون. امر با لام جو ہوتا ہے وہ مضارع مجزوم ہوتا ہے. امر با لام مضارع مجزوم ہوتا ہے. کیا بولا؟ امر با لام مضارع وہ لام جازمہ ہے. یہ قانون ہے امر حاضر معلوم کے 6 صیغوں کا جن کی علامت مضارع تا کو حذف کر کے آخر میں وقف کر کے بنایا جاتا ہے. اچھا جی، قانون یہ ہے کہ امر حاضر معلوم کو فعل مضارع معلوم مخاطب سے بناتے ہیں. بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تا حرف مضارعت کو حذف کرنا ہے. تا حرف مضارعت کو حذف کرنے کے بعد 2 صورتیں ہیں کہ تا کا مابعد ساکن ہے یا متحرک ہے. اگر تا کا مابعد ساکن ہے تو اب چونکہ ابتدا بسکون محال ہے اس لیے حمزہ وصلی لانا ہے. حمزہ وصلی امر کا یا مضموم ہوتا ہے یا مکسور ہوتا ہے. اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی مضموم لائیں گے. اگر عین کلمہ مضموم نہیں ہے تو حمزہ وصلی مکسور لائیں گے. عین کلمہ مضموم یہ صرف ثلاثی مجرد میں ہو سکتا ہے. ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید میں مضارع معلوم میں عین کلمہ مضموم نہیں ہوتا کسی میں بھی. 16 بابوں میں یہ جو 6 ہیں ان میں یفعلو جو ہے عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی مضموم. یہی وجہ ہے کہ حمزہ وصلی مضموم صرف ثلاثی مجرد کے امر میں ہوتا ہے. آگے سب میں حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے، مضموم نہیں ہوتا. اور اگر اچھا جی، یہ تو حمزے کے لانے کا قانون. اور اگر تا حرف مضارعت کو حذف کرنے کے بعد دوسری صورت ما بعد متحرک ہے تو اب حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے. اب صرف وہی کام کرنا ہے جو سب کے ساتھ کرنا ہے کہ آخر میں وقف کرنا ہے. آخر میں وقف کرنا ہے. وقف کی تفصیل کل آ چکی ہے. ایک صیغے میں وقف جو ہے وہ یوں ہوگا کہ سکوت حرکت ہوگی اگر صحیح ہے. اگر ناقص ہے تو پھر لام کلمہ حذف ہوگا. اور 1 2 3 4 صیغوں میں نون اعرابی ساکت ہوگا. علامت وقفی یہ ہوگی. اور چھٹا صیغہ مبنی ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا. کیا کہ یہ قانون ہے امر حاضر معلوم کا. یہ قانون ہے امر حاضر معلوم کا. امر حاضر معلوم کو فعل مضارع مخاطب معلوم سے فعل مضارع مخاطب معلوم سے بناتے ہیں. اس طرح بناتے ہیں کہ تا حرف مضارعت کو حذف کیا جاتا ہے. مضارعت نہیں، مضارعت باب مفالہ کی مصدر ہے. مفالہ کو حذف کیا جاتا ہے. تا کو حذف کرنے کے بعد
ما بعد ساکن ہے یا متحرک ہے؟ ما بعد ساکن ہے یا متحرک ہے؟ اگر ما بعد ساکن ہے اگر ما بعد ساکن ہے تو اب حمزہ وصلی لانا پڑے گا. تو اب حمزہ وصلی لانا پڑے گا. تو حمزہ وصلی امر کا یا مضموم ہوتا ہے یا مکسور ہوتا ہے؟ حمزہ وصلی امر کا یا مضموم ہوتا ہے یا مکسور ہوتا ہے. اگر عین کلمہ مضموم ہے مضارع کا اگر عین کلمہ مضموم ہے مضارع کا تو تو حمزہ وصلی مضموم لائیں گے، اور اگر عین کلمہ مضموم نہیں ہے تو اگر عین کلمہ مضموم نہیں ہے تو حمزہ وصلی مکسور لائیں گے. مکسور لائیں گے. مکسور لائیں گے. اور اگر تا کو حذف کرنے کے بعد تا کو حذف کرنے کے بعد ما بعد ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے ما بعد ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے تو حمزہ وصلی کی ضرورت تو نہیں. حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں. اب صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ آخر میں وقف کرنا ہے. آخر میں وقف کرنا ہے. تو وقف کس طرح کرنا ہے اس کی تفصیل کل پڑھ چکے ہو. صحیح ہے تو ایک سیغے میں سکوت حرکت ہوگا، اگر ناقص ہے تو لام کلمہ حذف ہوگا. 4 سیغوں میں نون اعرابی ساکت ہوگا، حذف ہوگا. ایک سیغہ مبنی ہے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا. مضموم کی مثال تن سوروں سے تا حذف ہو گئی، نون ساکن ہے، عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی مضموم لائے، آخر میں وقف کیا، کیا بن گیا؟ تن سوروں سے تے تشرفوں سے اشرف. حمزہ وصلی اگر مکسور عین کلمہ مضموم نہ ہو، مکسور ہو یا مفتوح ہو، تضربوں سے کیا بنے گا؟ تے تمنعوں سے. اور ثلاثی مزید کی مثالیں تو زاربوں سے، تو صرفوں سے، گل سمجھیے، اے شابہ سے. چلو جی مانا کرو. قانون ہر امر حاضر معلوم کو فعل مضارع معلوم مخاطب سے اس طریقے کے ساتھ بناتے ہیں کہ اگر بعد حذف کرنے حرف مظاہرت کے ما بعد اس کا ساکن رہ گیا تو حمزہ وصلیہ مضمومہ اس کے اول میں لاتے ہیں وجوباً بشرطے کے مضارع معلوم اس کا بھی مضموم العین ہو، اور اگر نہ، کیا مطلب؟ عین کلمہ تو حمزہ مکسورہ، کیا مطلب؟ لاتے ہیں. ایک شک آگے دوسری. اور اگر ما بعد اس کا متحرک رہ گیا تو امر وہی ہے، یعنی کوئی شے نہیں لیونی باہروں، صرف ایک کو کام کرنا ہے آخر کے وقف کے ساتھ. ہر امر حاضر معلوم کو فعل مضارع معلوم مخاطب سے اس طور پر اس طریقے کے ساتھ بناتے ہیں کہ اگر حذف کرنے بعد حرف مضارع کے بعد اس کے ما بعد اس کا ساکن رہ گیا، حمزہ وصلیہ مضمومہ اس کے اول میں لاتے ہیں وجوباً بشرطے کہ مضارع معلوم اس کا بے مضموم العین ہو، اور اگر نہ تو حمزہ مکسورہ، اور اگر ما بعد اس کا متحرک رہ گیا تو امر وہی ہے آخر کے وقف کے ساتھ. گل سمجھیے. اچھا جی، حروف حلقی، حروف حلق ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا خروج و صدور حلق سے ہوتا ہے. حروف حلقی شش بود حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین و غین. حروف وسطی
ہیں یہ کیا نام ہے، شفوی لکھا الٹا ہے جی، وہ کون ہے؟ با فا واو میم، یہ شفوی ہیں کہ وسطی ہیں؟ شفوی ہیں. آگے آ رہے ہیں وسطی کہ ان کے ما سوا سارے وسطی ہیں جی. اچھا جی، فائدہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ حرف اس کا مخرج کیا ہے، یہ حروف حلقی ہے میں سے ہے، وسطی میں سے ہے یا شفوی میں سے ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ مفتوحہ لیں اور جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کریں، الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو آپ کو اس کا مخرج پتہ چل جائے گا. اب، اف، اوت، اوق، جب کاف سے ملایا تو اوق تو پتہ چلا کہ درمیان جو نکلا ہے جی. ہا سے ملایا آہ، پتہ چلا کہ حلقے جو نکلے. تو فے سے ملایا تو اف، اب پتہ چلا کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوا ہے، تو حرف کا مخرج پتہ چل گیا. کسی حرف کا مخرج پتہ کرنا ہو اس کو ساکن کر کے اس پر حمزہ مفتوحہ داخل کریں، ملا کر پڑھیں تو اس حرف کا مخرج پتہ چل جاتا ہے. اضرب لغت میں امر کہتے ہیں حکم کرنے کو، اصطلاح میں امر کہتے ہیں ایسے فعل کو کہ دلالت کرے اس کا صیغہ فعل کی طلب پر. لغت میں امر ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا صیغہ فعل کی طلب پر دلالت کرے. دھیان سے سنیں یہ مسئلہ. امر کے صیغے کی 3 قسمیں ہیں. اگر اعلی ادنا سے طلب فعل کرے اس کو حکم کہتے ہیں. اگر اعلی ادنا سے طلب فعل کرے، امر کے صیغے کے ساتھ طلب فعل کرے تو اس کو حکم کہتے ہیں. سمجھائیے، اللہ تعالیٰ دے جتنے امر دے صیغے نے وہ سارے کی نے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے امر دے صیغے نے سانو وہ کی نے؟ حکم جی. تاں دے چھوٹے وڈے نو بادشاہ حکم کرو تسی جی. اچھا جی. اور اگر طلب فعل مساوی کرے مساوی سے تو اس کو التماس کہتے ہیں. ہوندا امر دا صیغہ ہی ہے لیکن اس کو یہ اصول فقہ کی اصطلاح ہیں کہ اگر مساوی سے طلب فعل کرے امر کے صیغے کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے دوست کو کہے کہ آتنی قرضی یا آتنی درمن، اور یار میرا قرضہ تو دے، اچھا یار 1 روپیہ تو دے. ایک ہی ہے، ہماری ایک گزارش ہے، آپ یہاں سے کھڑے ہو جائیں. یہ ہے امر ہی ہے نا جی، لیکن آخیا کہ ہماری ایک گزارش ہے، التماس. اور اگر ادنا اعلی سے طلب فعل کرے تو اس کو عرض اور دعا کہتے ہیں. اس کو یعنی اگر مخلوق میں ہو تو عرض ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں ہو تو دعا ہے. بات سمجھیے. جیسا کہ اللہم اغفر لی، اغفر امر کا صیغہ ہے نا، لیکن اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو، بلکہ کیا ہے؟ دعا کر رہے. کیا کر رہے؟ شاگرد استاد کو کوئی حکم دے تو اس کو بھی حکم دے کا مطلب امر کا صیغہ بولے تو اس کو عرض. مرید پیر کی بارگاہ میں کوئی تو کیا؟ استاد جی میرے لیے، استاد جی مینوں دم کرو، یہ امر دا صیغہ ہے کہ کوئی نہیں جی، لیکن یہ کیا ہے؟ عرض ہے جی. تو حکم، التماس، عرض، دعا یہ سارے امر ہی ہوتے ہیں لیکن اصطلاح میں ان کے یہ نام ہیں جی. گل سمجھیے. ایشا بس امر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے کون؟ حکم، ایک ہے التماس، ایک ہے عرض اور
والدعاء. اختلاف امر بے لام. جی کوفیوں اور بصریوں کے درمیان اختلاف ہے کہ مسئلہ ایک دن پہلے بھی گزرا ہے. کوفیوں اور بصریوں کے درمیان اختلاف ہے. کوفی نحوی اور ابو الحسن اور ابن ہشام ہن اتنے چلے جاؤ اتنے، یہ سارے کہتے ہیں کہ امر بلا لام ہوتا ہی نہیں ہے. امر و لام الامر آمست لفظاً بمد چوں فل تفرح یا تقدیرن. وہ کہتے ہیں کوئی بھی امر بے لام نہیں ہوتا، ہر امر با لام ہوتا ہے. باقی میں تو اختلاف ہے ہی نہیں ہے نا، صرف 6 صیغے امر حاضر معلوم کے ان میں اختلاف ہے کہ ان میں لام نہیں ہوتا. کوفی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی امر با لام ہے، یہ بھی. پھر آگے 2 صورتیں ہیں کہ لام لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا. لام لفظاً جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے فل تفرحو. فل یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، امر حاضر معلوم کا، اور اس پر لام ہے کہ نہیں. افرحو کی بجائے کیا ہے؟ وہ فل اصل فالے ہے نا، لے تفرحو پر فا آ گئی تو وزن فاعل کا بن گیا تو فل تفرحو. یا تقدیراً لام ہو جس طرح اضرب. وہ کہتے ہیں کہ اضرب اصل میں لے تضرب تھا. کیا تھا؟ کثرت استعمال کی وجہ سے لام حذف ہو گیا، سمجھ آئیے، اور پھر تا بھی حذف ہو گئی تو حمزہ وصلی لے ہے. کیا لے ہے؟ تو کیا بن گیا؟ اضرب بن گیا. گل سمجھیے ایشا. بس ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی یہ صیغہ ملتا ہے فل تفرحو. فل اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر حاضر معلوم بھی با لام ہوتا ہے. یہ دلیل ہے. دوسری دلیل ہے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے لِتَأْخُذُوا أَضْيَافَكُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُخُذُوا کی بجائے صیغہ استعمال کیا کیا؟ یہ بھی جو مذکر مخاطب فعل امر کا صیغہ ہے. پکڑو تم اپنے اپنے اضیاف کو، جمع ضیف مہمانوں کو. اور ایک شاعر کا شعر بھی دلیل ہے ان کی، لِتَقُمْ أَنْتَ يَبْنَ خَرِيشِ. کیونکہ شاعراں دے شعر جڑے نے ہر قوم وچ جڑے شعر ہوندے نے جی، ہر زبان وچ شعر دلیل ہوندے نے کہ شاعر اس لفظ کو اس طرح اس نے استعمال کیا ہے. تو لِتَقُمْ قم کی بجائے کیا صیغہ استعمال کی ہے؟ تو یہ 3 دلیلیں ہیں ان کی، لِتَفْرَحُوا، لِتَأْخُذُوا، لِتَقُمْ. اور کوئی اصطلاح کو ایک کدی کو دلیل ہوگی جی، لیکن امر جڑا ہے نا بے لام دے سارا قرآن پاک کے سارے صیغے نے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کتنے صیغے نے سارے حدیث پاک کے. بصری اس کا جواب، ہاں بصریوں کے نزدیک امر مخاطب معلوم کے جو 6 صیغے ہیں یہ امر بے لام ہے، یہ امر بے لام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ شاذ ہیں. یہ یعنی یہ ایک مثال ہے، تو ایک مثال کی وجہ سے لاکھوں مثالوں کو ان کے تابع کرنے کی بجائے یہ کہو نا کہ یہ ایک مثال ہے. باقی اصل یہی ہے کہ یہ امر حاضر جو ہوتا ہے، امر حاضر معلوم، یہ بے لام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بے لام ہوتا ہے. گل سمجھیے. تو باقی امر مخاطب مجہول، امر غائب معلوم مجہول، متکلم معلوم مجہول، اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ بالاتفاق با لام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جس طرح آپ نے گردانیں پڑھی ہوئی ہے. بات سمجھیے. تو یہ امر کے اندر جو امر کے 6 صیغے ہیں مخاطب معلوم کے، بصریوں اور کوفیوں کا اس میں اختلاف. اضرب بننا در اصل اضرب بود، چون نون تاکید ثقیلہ بدو متصل شد، ما قبلش مبنی بر فتح اضرب بننا شد. اضرب بننا اصل میں اضرب تھا، جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا، ما قبل اس کا مبنی بر فتح ہو گیا،
تو اضرب سے اضرب بننا ہو گیا. اضرب بننا اصل میں اضرب تھا جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا ما قبل اس کا مبنی بر فتح ہو گیا تو اضرب سے اضرب بننا ہو گیا. اضرب بننا اصل میں اضرب تھا جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہو گیا تو ما قبل اس کا مبنی بر فتح ہو گیا تو اضرب سے اضرب بننا ہو گیا. اضرب بان در اصل اضرب با بود چون نون تاکید ثقیلہ بدو متصل شد اضرب بان شد. چلو جی بس فتح نون را بکسرہ بدل کردن برائے مشابہت او بانون تسنیہ تا از اضربان شد. آپ کو پورا کر کے پڑھنا. اضربان نے اصل میں اضربا تھا تسنیہ سے جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضربان ہو گیا. نون تاکید ثقیلہ اصل میں مفتوح ہے مبنی بر فتح ہے کسرہ دینے کی وجہ ہوتی ہے. بس نون کے فتح کو کسرہ سے بدلا. کیوں بدلا؟ وجہ یہ ہے کہ اب یہ نون ثقیلہ مشابہ ہو گیا ہے نون تثنیہ کے الف کے بعد واقع ہونے میں. الف کے بعد یہ مشابہت ہے. جس طرح نون تثنیہ کس کے بعد واقع ہوتا ہے تو یہ بھی اس لیے ہاں اضربان نے اصل میں اضربا تھا جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضربان ہو گیا. بس نون کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں اس کی مشابہت کے واسطے نون تثنیہ کے ساتھ. مشابہت کس چیز میں؟ الف کے بعد واقع ہونے میں. کس چیز میں؟ تو اضربان سے اضربان ہو گیا. اضربان اصل میں اضربا تھا جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا اضربان ہو گیا. شاباش بس نون کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں اس کی مشابہت کے واسطے نون تثنیہ کے ساتھ تو اضربان سے اضربان ہو گیا. اضربان نے اصل میں اضربا تھا جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضربان نہ ہو گیا. بس نون کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں اس کی مشابہت کے واسطے نون تثنیہ کے ساتھ تو اضربان سے اضربان نے ہو گیا. جی اضربون در اصل اضربو بود چون نون تاکید ثقیلہ بدو متصل شد اضربون شد پس التقاء ساکنین شد میان واو و نون مدغم اول شام مدہ بود آرا حذف کردہ ضمہ ما قبلش را باقی گذاشتن تاکہ دلالت کند بر حذفیت واو تا از اضربون شد. اضربنا اصل میں اضربو تھا جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضربون ہو گیا. التقاء ساکنین ہو گیا ہے درمیان واو اور نون مدغم کے. یہ التقاء ساکنین کون سا ہے؟ الحدی کون سا ہوتا ہے؟ کتنی شرطیں؟ 3. کون سی؟ اول ساکن مدہ یا تصغیر کی، ثانی ساکن مدغم نال وحدت کلمے دے. تو یہاں کون سی شرط نہیں ہے؟ کلمہ ایک نہیں ہے.
اس لیے کون سا بنا؟ اے مطلب ہے. تو التقاء ساکنین ہو گیا لا غیر حدی. پہلا ساکن چونکہ مدہ ہے اس لیے اس کو حذف کیا، تو ما قبل با کے ضمہ کو باقی رکھا تاکہ دلالت کرے. ازر بنا غلطی تو نہیں کتابت دی، ازر بنا ہوتے ازر بن غلط لکھا ہے، یہ ٹھیک ہے. ازر بنا اصل میں ازر بو تھا. جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا تو ازر بو نہ ہو گیا، بس التقاء ساکنین ہو گیا. درمیان واو اور نون مدغم کے اول ان کا مدہ ہے اس کو حذف کیا، اس کے ما قبل کے ضمہ کو، ما قبل کون؟ با، باقی چھوڑتے ہیں تاکہ دلالت کرے واو کی حذفیت پر. تو ازر بونا سے ازر بنا ہو گیا. جی ازر بنا اصل میں ازر بو تھا. جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا ازر بو نہ ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان واو اور نون مدغم کے. جی اول ان کا مدہ تھا، مدہ ہے، اس کو حذف کیا، اس کے ما قبل کے ضمہ کو باقی چھوڑا تاکہ دلالت کرے واو کی حذفیت پر. تو ازر بونا سے ازر بنا ہو گیا. ازری بننا اصل میں ازری بو تھا. جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا تو ازری بونا ہو گیا. پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان واو اور نون مدغم کے. اول ان کا مدہ ہے اس کو حذف کیا، اس کے ما قبل کے ضمہ کو باقی چھوڑتے ہیں تاکہ دلالت کرے واو کی حذفیت پر. تو ازری بونا سے ازری بننا ہو گیا، ازری بننا ہو گیا. اگے جی ازری بننا در اصل ازری بی بود چون نون تاکید سکیلا بدو متصل شد ازری بینا شد. پس التقاء ساکنین شد میان یا و نون مدغم. اول ایشا مدہ بود آرا حذف کردہ کسرہ ما قبلش یا باقی گزاشتن تاکہ دلالت کند بر حذفیت یا تاعت ازری بننا شد. جی اچھا جی. ازر بننا اصل میں ازر بی تھا. جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا تو ازر بی نہ ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا یا اور نون مدغم کے درمیان. چونکہ یہ لا غیر حدی نون سکیلا علیحدہ کلمہ ہے تو اول کو چونکہ مدہ ہے اس کو حذف کیا، تو ما قبل کے کسرہ کو باقی رکھا تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر. تو ازر بینا سے ازر بنا ہو گیا. ازر بنا کو اوکے دے گیا. ازر بنا اصل میں ازر بی تھا. جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا ازر بی نہ ہو گیا، بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان یا اور نون مدغم کے. اول ان کا مدہ تھا اس کو حذف کیا، اس کے ما قبل کے کسرہ کو باقی چھوڑتے ہیں تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر. تو ازر بن بینا سے ازر بننا ہو گیا. جی ازری بننا اصل میں ازری بی تھا. جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا ازری بی نہ ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان یا اور نون مدغم کے. اول ان کا مدہ تھا اس کو حذف کیا،
اس کے ما قبل کے کسرہ کو باقی چھوڑا تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر، تو اجری بینا سے اجری بننا ہو گیا۔ ازر بننا اصل میں ازر بے تھا، جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو ازر بے نہ ہو گیا، جی بس التقائے ساکنین ہو گیا درمیان یا اور نون مدغم کے۔ اول ان کا مدہ تھا، اس کو حذف کیا، اس کے ما قبل کے کسرہ کو باقی چھوڑتے ہیں تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر، تو ازر بین سے ازر بن نہ ہو گیا۔ اجرب نان دراصل اجرب نہ بود، چون نون تاکید ثقیلہ بدو متصل شد، اجرب ننا شد، پس اجتماع ثلاث نونات زوائد شد و این چنی مستقرہ بود، لہذا الف فاصلہ میانے ایشا در آورند تا از اجرب نان شد، پس فتح نون را بکسرہ بدل کردن برائے مشابہت، او با نون تسنیہ تا از اجرب نان شد۔ چلو جی، اچھا جی، چھٹا سیگا از رب او تسنیہ چھوڑ گیا، وہ بن گیا ہے تسنیہ کا ایک ہی طریقہ ہے، بات سمجھیے، وہ نون سکیلا جب ملا ہے جی۔ اچھا جی، از رب نان اصل میں از رب نہ تھا، جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا تو از رب ننا ہو گیا، ننا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب تین نون جمع ہو گئے ہیں جو تینوں زائد ہیں، کوئی بھی ان میں سے فا عین لام کلمہ نہیں ہے کہ ہے، تینوں زائد ہے، اور اس طرح یہ کلام عرب میں مکروہ ہے، لہذا کسی کو حذف تو کر نہیں سکتے، پہلا جمع کا نون ہے، فاعل ہے، دوسرا آپ سکیلا لائیں معنی لینے کے لیے، لہذا اے جڑا نا جی لڑائی مکائی اساں جی ایتھے وچ ایک شے لے آندی، درمیان میں الف فاصلہ لائے، کیا لائے؟ تو اضرب ننا سے اضرب نانا ہو گیا، سمجھ آئیے؟ اب نون تاکید سکیلا مشابہ ہو گئے نون تثنیہ کے الف کے بعد واقع ہونے میں، اس لیے اس کے فتح کو کسرہ سے بدلایا تو اضرب نان بن گیا، اضرب نان اصل میں اضرب نہ تھا، جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضرب ننا ہو گیا، پس اجتماع تین نون زوائد کا ہو گیا، اور اس طرح مکروہ ہے، لہذا الف فاصلہ ان کے درمیان میں لائے تو اضرب ننا سے اضرب نانا ہو گیا، بس نون کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں، ہاں چلو جی، اس کی مشابہت کے واسطے نون تثنیہ کے ساتھ اضرب نانا سے اضرب نانے ہو گیا، اضرب نانے اصل میں اضرب نہ تھا، جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا اضرب ننا ہو گیا، بس اجتماع تین نون زوائد کا ہو گیا جی، اور یہ اس طرح مکروہ ہے، یہ نہیں اور اس طرح، ٹھیک ہے، یہ اس طرح مکروہ ہے، وہیں چنی اور اس طرح اکٹھا ہے اور اس طرح مکروہ ہے جی، لہذا الف فاصلہ درمیان ان کے لائے تو اضرب ننا سے اضرب نان ہو گیا، جی اضرب نانا ہو گیا، جی، پس نون کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کیا اس کی مشابہت کے واسطے، نون تثنیہ کے ساتھ تو اضرب نانا سے اضرب نانے ہو گیا، اضرب نانے اصل میں اضرب نہ تھا، جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضرب ننا ہو گیا، جی، بس اجتماع تین نون زوائد کا ہو گیا،
اور اس طرح مکروہ ہے، لہذا الف فاصلہ کے ان کے درمیان لاتے ہیں تو اضرب ننا سے اضرب نانا ہو گیا۔ چلو پس جی۔ نون کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں اس کی مشابہت کے واسطے نون تثنیہ کے ساتھ، جی۔ تو اضرب نانا سے اضرب نانے ہو گیا۔ جی اگے قانون قانون چون نون تاخیر ثقیلہ با نون ضمیر متصل شود اضرب علی فاصلہ میان ایشا در آرن وجوبن۔ اچھا جی قانون سنیں، قانون یہ ہے کہ نون یہ جو ہے نا اضرب ننا درمیان میں الف فاصلہ لائے ہیں، اس کا قانون یہ بھی نیا قانون ہے کہ نون ضمیر کے ساتھ، نون ضمیر صرف جمع کے سیغے، جمع مؤنث کے سیغے میں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، نون ضمیر مضارع کے 14 سیغوں میں کس میں ہوتا ہے؟ نون جو ضمیر بنتا ہے یضربنا اور تضربنا، بس جب نون ضمیر کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ متصل ہو تو درمیان میں الف فاصلے کا لانا واجب ہے۔ نون ضمیر کے ساتھ جب نون تاکید ثقیلہ متصل ہو تو درمیان میں الف فاصلہ لانا واجب ہے۔ مطابقی مثال از ربنا کے ساتھ نون ثقیلہ ملایا از رب ننا، چونکہ نون ضمیر کے ساتھ نون ثقیلہ متصل ہوا ہے لہذا درمیان میں الف فاصلہ لانا واجب ہے۔ از رب نانا، پھر اگلی بات علیحدہ ہے کہ کسرے سے بدلایا۔ جی آخو جی۔ جب نون ضمیر کے ساتھ نون تاخیر ثقیلہ متصل ہو جائے تو ان کے درمیان الف فاصلہ لانا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے جی۔ جب نون ضمیر کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ متصل ہو جائے تو ان کے درمیان الف فاصلہ لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ جب نون تاکید ثقیلہ نون ضمیر کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو الف فاصلہ ان کے درمیان لاتے ہیں وجوباً۔ جی۔ جب نون تاکید ثقیلہ نون ضمیر کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو اس کے درمیان تو ان کے درمیان الف فاصلہ لاتے ہیں وجوباً۔ جب نون تاکید ثقیلہ نون ضمیر کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو الف فاصلہ ان کے درمیان لاتے ہیں وجوباً۔ گل سمجھیے؟